ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 10 صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آئیے ان کے حالات زندگی پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سوالوں کے جوابات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہو۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین کرام، جس طرح سرور کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات اور صفات کی جامع اور انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ سیرت و کردار کے اعتبار سے اتنے عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر آج تک ان سے بہتر کسی انسان پر آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ یہ وہ نفوس قدسی تھے جنہوں نے خیر البشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے نہ صرف ایمان لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ یہ آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے تھے جن کے صدق و اخلاص، دیانت و ایمانت، خیر و ایثار اور زہد و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اسلامی واقعات، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صالح اور نیک انسانوں کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو سلسلہ وار ایک ساتھ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ناظرین، عشرہ مبشرہ سے مراد وہ سب سے زیادہ بابرکت اور منفرد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ عشرہ مبشرہ کے لغوی معنی ہیں 10 سرفراز ہوئے ساتھی۔ آئیے آپ کو ان اصحاب سے متعارف کرواتے ہیں۔ ناظرین، عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے خلیفہ اول یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جن کا تعلق قریش کے ایک نہایت شریف اور اعلیٰ خاندان سے تھا۔ آپ قبول اسلام سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار دوست تھے اور قبول اسلام کے بعد بھی انہوں نے آپ کو نہایت وفادار اور جانثار ساتھی کے طور پر ثابت کیا۔ 22 اور 23 جمادی الثانی کی درمیانی شب میں بعمر 63 سال آپ کا انتقال ہوا۔ عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، جو تاریخ اسلام میں نہایت نمایاں اور شاندار شخصیت رکھنے والے صحابی تھے۔ ان کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایرانیوں اور رومیوں کو شکست دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ عمر کا قبول اسلام ایک بہت بڑی فتح، اس کی ہجرت مدینہ ایک شاندار طاقت اور ان کا خلافت کے عہدے پر فائز ہونا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ 4 شنبہ 27 ذی الحج سن 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم سن 24 ہجری کو ہفتے کے دن شہید ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ عشرہ مبشرہ کی فہرست میں تیسرے نمبر پر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 42 سال کی عمر میں 12 سال خلافت کر کے فوت ہوئے اور جنت البقیع کے قریب مدفون ہوئے۔ آپ کے کل 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، جو نہ صرف جرأت و بہادری کے میدان میں بلکہ علم و فن کے میدان میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اپنی خصوصیات کی وجہ سے ان کو باب الاسلام اور اسد اللہ جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت میں ہی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ نے تمام غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر عرب کے مشہور مشرک پہلوان عمرو بن عبدو کو قتل کیا۔ خیبر کے موقع پر قلعہ کموس کا بھاری دروازہ اکھاڑ پھینکا اور وہاں کے یہودی سردار مرہب کا خاتمہ کر کے قلعہ فتح کیا۔ اسی بنا پر آپ کو خیبر شکن بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے دور خلافت میں آپ نے اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا تھا۔ آپ نے 63 سال کی عمر اور 4.25 سال کی خلافت کے بعد شہادت پائی۔
آپ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ 5ویں نمبر پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ ابو محمد آپ کی کنیت تھی۔ آپ قریش کے ایک انتہائی شریف گھرانے میں ہجرت سے 25 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ ایک نہایت بہادر سپاہی اور ذہین سپہ سالار تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا اور صلح حدیبیہ کے وقت بھی موجود تھے۔ جنگ احد میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی تھی۔ وہ غزوات میں عملی طور پر جہاد میں حصہ لینے کے علاوہ مالی طور پر بھی مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طلحہ الفیاض یعنی سخی طلحہ اور طلحہ الخیر یعنی مہربان طلحہ کا لقب دیا تھا۔ سن 656 میں جنگ جمل سے واپسی پر راستے میں باغیوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 64 برس تھی۔ ناظرین، عشرہ مبشرہ کی فہرست میں 6 نمبر پر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا تھا۔ آپ ایک سفر پر تھے کہ کسی شکی القلب نے اس وقت آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جب آپ دوپہر کے وقت کلولہ فرما رہے تھے یا ظہر کی نماز میں سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ ایک دولت مند شخص تھے اور بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ 36 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 67 برس تھی۔ آپ کی اولاد میں 10 بیٹے تھے۔ 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں۔ قبول اسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا، جبکہ آپ کا اصل نام ابو عمر تھا اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد الرحمن کے مشترک جد امجد قلاب تھے۔ آپ اسلام قبول کرنے والے 13ویں آدمی تھے۔ آپ کو تینوں خلفاء کے دور میں امیر حج مقرر کیا گیا۔ آپ نے 32 ہجری میں وفات پائی۔ میثاق مدینہ کے موقع پر آپ کو سعد بنی ربی انصاری کا بھائی بنایا گیا تھا۔ آپ نے سن 32 ہجری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ ان 6 اصحاب میں سے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے نامزد کیے تھے۔ آپ نے کئی شادیاں کی جن سے 21 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ عشرہ مبشرہ کی فہرست میں 8ویں نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور 17 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تیر اندازی اور دوسرے فنون جنگ کے ماہر تھے۔ ایران اور کوفہ کے گورنر بھی رہے۔ جنگ قادسیہ میں آپ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے۔ آپ مدینہ میں دفن ہیں۔ آپ نے سن 55 ہجری میں 85 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ناظرین، عشرہ مبشرہ کی فہرست میں 9ویں نمبر پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ کے والد زید ابن عمرو کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ وہ ابراہیم کے عقیدے کو مانتے تھے اور بتوں کو پوجنا چھوڑ چکے تھے۔ آپ کے والد پہلی وحی سے 5 سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برادر نسبتی تھے اور اسلام قبول کرنے والے 28ویں شخص تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور 12 لوگوں کے اس جتھے میں شامل تھے جو بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو محاذ شام کے لیے مسلمانوں کی پیدل فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر بنایا گیا، لیکن آپ نے اپنی جہاد سے محبت کی خاطر اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سن 50 اور 55 ہجری کے درمیان میں آپ نے عتیق کے مقام پر انتقال کیا۔ آپ کی نماز جنازہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ آپ کا اصل نام عامر تھا۔ غزوہ بدر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد کی تھی۔ آپ کا باپ اسلام کی نعمت سے محروم رہا اور غزوہ بدر میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا۔ آپ کی والدہ امیہ بنت غنم نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ دمشق میں دفن ہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ معلومات جو اصحاب عشرہ مبشرہ کے حوالے سے ہم نے مستند روایات سے اکٹھی کی۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔
اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے صالح و نیک افراد کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔